بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے چھوٹے معاملات سے ایسے سبق آموز درس دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، تو ایک کچرے کے ڈھیر کے اوپر، گندگی کے ڈھیر کے اوپر بکری کا ایک مرا ہوا بچہ، بدبو جس میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، وہ پڑا ہوا تھا اور رکے نبی علیہ السلام وہاں۔ حالانکہ غور کریں، نبی علیہ السلام بہت ہی زیادہ نفیس طبیعت کے مالک تھے اور گندی چیزوں سے، گندگی سے بہت ہی زیادہ پرہیز کرتے تھے۔ تو عام طور پر بھی عام انسان بھی جب ایسی کسی جگہ کے پاس سے کبھی گزرنے کا موقع ملے تو وہ ذرا تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے تاکہ بدبو جو ہے وہ نہ آئے زیادہ دیر۔ لیکن نبی علیہ السلام وہاں رکے، تعلیم دینا چاہ رہے تھے۔ صحابہ بھی رکے اور کہا کہ اس بکری کے بچے کو کون ایک درم سے خریدنے کے لیے تیار ہے؟ تو صحابہ حیران بھی ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس کو کون خریدے گا، یہ اس قیمت کا نہیں ہے یعنی۔ اور پھر بھی مرا ہوا، اور قریب جا کے دیکھا تو عیب دار بھی تھا، کان کٹے ہوئے جیب سے جس طرح ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ، اس کو تو یعنی کوئی بھی نہیں خریدے گا، ایک تو یہ عیب دار ہے، پھر وہ مردار ہے، پھر بدبو آ رہی ہے اس کے اندر، کون خریدے گا اس کو؟ کیونکہ خرید و فروخت کا معاملہ جو ہوتا ہے نا، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جو چیز آپ دیتے ہیں اس کی اہمیت کم ہوتی ہے، اور جو چیز آپ لیتے ہیں اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہے خرید و فروخت کا سارا فلسفہ۔ تو کہا کہ کوئی نہیں خریدے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس طرح تمہارے نزدیک اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی اہمیت ہے، اس سے زیادہ کہیں حقیر ہے یہ پوری دنیا اور اس کی مال و دولت اللہ کے نزدیک۔ تو اس طرح تیار کیا ذہنی طور پر کہ یہ مال و دولت، یہ دنیا، یہ سب کچھ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان پھنس جائے اور اس کی بہت زیادہ لالچ کرے اور بہت زیادہ اس کی خواہشیں رکھے اور بس اسی کے لیے دعائیں۔ یہ تو جہنمیوں کا ایک قول نقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بس اسی طرح ہر وقت دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور غور کرو یہ دعائیں وہ اللہ ہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ کے نزدیک یہ کافر اور مشرک ہیں گویا کہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ ہمیں بس دنیا میں دے دے، دنیا میں دے، ہر وقت دنیا کی طرف للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی حقارت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ ٹھکرایا ہوا کوئی لقمہ ان کی طرف پھینک دے تو اس کو جا کے اٹھاتے ہیں، چوبتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں، خوش قسمت انسان ہیں جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ تو بھلائی کا جو معاملہ ہے یہ نیکی کے انداز سے کہ دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا موقع عطا فرما، توفیق عطا فرما، ہماری مدد فرما، ہر طرح کی بھلائی جو بھی خیر اور خوبی ہے اس دنیا کے اندر مالک وہ میں عطا فرما، اور پھر آخرت میں بھی نیکیاں یعنی بھلائیاں اور خیر اور جو بھی انسانوں کے حصے میں آنے والی ہے کوئی خیر یا اللہ وہ بھی کثرت کے ساتھ عطا فرما۔ تو مالک نے اس بات کا جواب دیا کہ یہ صحیح معنوں میں گویا سمجھدار انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائیں اور فرمائے گا، اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس پوری دنیا کی دولت کی ذرا بھی ویلیو اللہ کے نزدیک ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کافر اور کسی مشرک کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا، پانی کا ایک گھونٹ بھی مالک ان کو نہ دیتا۔ کیونکہ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو پھر پانی کا گھونٹ بھی کسی اور سے مانگیں، پھر لقمہ بھی کسی اور سے مانگیں، لیکن مالک کو چونکہ معلوم ہے کہ کون ان کو دے سکتا ہے، ذرا برابر کوئی چیز نہیں دے سکتا ہے، اور چونکہ امتحان کی نقطۂ نظر سے ان کو زندہ رکھنا ہے جب تک اللہ چاہے گا، تو اللہ ہی ان کو بھی دیتا ہے، لیکن یہ بے ایمان دوسروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ہر ایک فرقہ اور علاقے کے لوگ اپنے اپنے لوکل بابا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ انڈیا میں اگر کسی کو اولاد ہو جائے تو وہ کسی مورتی کی طرف، کسی جو ان کے بھگوان بنے ہوئے ہیں، ان کی گنیش ہیں، ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اور پاکستان میں اگر کسی کو اولاد دے تو اس کا نام رکھتے ہیں پیراں دیتا ہے، یہ ولی بخش ہے، یہ کرامت حسین ہے، اور طفیل محمد تو یہ ضروری ہے۔
اور پھر نظر و نیاز ان کو یاد آ جاتی ہے، فلاں جگہ ہم نے نظر و نیاز کی تھی، فلاں بابا کی منت مانی تھی، یہ چڑھاوا چڑھایا تھا، تو یہ اللہ کی دین ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے کے مطابق شرک کرتے ہیں۔ تو یہ میں اصل میں بتا رہا تھا کہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے معاملات سے بھی سبق لینا چاہیے۔ آج یہاں ایک پارک کے اندر ایک کتا کسی طرف سے گھس آیا، تو سارے سیکورٹی والے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کو باہر نکالو۔ تو فوراً مجھے وہ قرآن کی آیت یاد آ گئی، مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت ہی اچھی ساخت میں پیدا کیا ہے، بہترین مخلوق ہے، اشرف المخلوق ہے یہ انسان۔ لیکن اس کے بعد پھر اسفل السافلین بن گیا، جب اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ایمان کے اوپر قائم نہیں رہا، حالانکہ اللہ نے اس کو ایمان کے اوپر پیدا کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کو اس کے گھر والے کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح آپ آگے دیکھیں کسی کو ہندو لوگ بنا دیتے ہیں، کسی کو سکھ بنا دیتے ہیں، کسی کو پھر یہ صوفی بنا دیتے ہیں، کسی کو بریلوی بنا دیتے ہیں، کسی کو دیوبندی بنا دیتے ہیں، کسی کو اہل حدیث بنا دیتے ہیں، کوئی سلفی بن جاتا ہے، کوئی چکڑالوی، کوئی شیعہ بن جاتا ہے، کوئی مرزائی بن جاتا ہے۔ تو یہ بعض والے لوگ اس کو بناتے ہیں، بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام پر پیدا کیا تھا، بہترین ساخت پر پیدا کیا تھا، لیکن یہ بعد میں مشرک بن کے اسفل السافلین بن جاتے ہیں۔ یعنی آپ اللہ کی قرآن کے اوپر بھی غور کریں، مالک نے کیسے الفاظ کا انتخاب کیا ہے کہ تمام نیچوں سے نیچ، یعنی جو بھی آپ کو کوئی نیچ مخلوق اللہ کی محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ خنزیر کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح اس سے لوگ گن کھاتے ہیں، مسلمان خاص کر۔ پھر اس کے بعد یہ کتے ہیں، یا اور ہوتا کہ گندی نالی کے اندر جو کیڑا تیر رہا ہے، یا کئی ایسے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جو گندگی کو ایسے رول بنا کے اپنے ناک کے ساتھ اس کو گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن یہ شرک کرنے والا مشرک یہ اس مخلوق سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے۔ یہ یا علی مدد کے نعرے لگانے والا، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والا، یا محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی کے نعرے لگانے والا، یہ یا ابراہیم اگسنی کہنے والا، یا اسماعیل اگسنی کہنے والا، ان کے نام کی نظر و نیاز کرنے والا، اور بکرے اور چھترے ان کے مزاروں کے اوپر، ان کی مورتیوں کے اوپر چڑھانے والے، یہ سارے ہندو ہوں، سکھ ہوں، اس دور کے مشرک ہوں، آج کل کے دور کے یہ 11ویں کرنے والا، میلاد کرنے والا، عرس اور میلے کرنے والا، 10 محرم کی حلیم گھونٹنے والا، اور واسطے وسیلے کے ساتھ دعائیں کرنے والا کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، صوفی صاحب کے صدقے دے دے۔ یعنی اس کو بے ایمان کو شرم آتی ہے اپنے مالک اور خالق کو براہ راست پکارتے ہوئے کہ میرے مالک، میں بھی آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے رب ہیں، اپنے غفور الرحیم ہونے کے صدقے مجھے معاف کر دے، اپنے الرزاق ہونے کے صدقے مجھے اولاد عطا فرما، الوہاب ہونے کے صدقے اور الرزاق ہونے کے صدقے مجھے تو رزق میں اضافہ فرما میرے مالک۔ اس طرح دعائیں مانگتے ہوئے اس بے ایمان کو شرم آتی ہے، یہ کوئی نہ کوئی وسیلہ لاتا ہے، حالانکہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے اس کو بتایا تھا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ اپنے مالک اور خالق کو پکارو، لیکن اس کو یقین نہیں آتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نگاہ کے اندر یہ صرف مشرک نہیں ہے بلکہ غلیظ ترین شرک کرنے والا، یہ اللہ کی توہین کرنے والا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو وہ میں بات کر رہا تھا کہ ایک ایسی مخلوق ہی نہیں، کتا باغ کے آ گیا پارک کے اندر، سارے سیکورٹی والے اب دوڑیں لگ رہی ہیں، اس کو نکالو گیٹ سے، نکالو گیٹ سے، نکالو۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جب انسان گیٹ کے اوپر آتا ہے پارک میں داخل ہونے کے لیے یا کسی ایسی پبلک پلیس میں داخل ہونے کے لیے، تو کس طرح اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور کوئی اور مخلوق آ جائے تو کس طرح اس کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے ابھی تک یہ تاریخی ایک بات یاد آ گئی کہ جب یہ انگریزوں کی یہاں بر صغیر میں حکومت تھی اور یہ سارے اس وقت غلام تھے، تو اس وقت کئی جگہوں کے اوپر اس طرح کے بورڈ لگے ہوتے تھے، ان کے پارکوں کے کوئی مخصوص قسم کے جو ان کے پارک ہوتے تھے یا کلب وغیرہ ہوتے تھے، یا کچھ علاقے بھی ہوتے تھے، ان کی رہائش گاہیں ہوتی تھی، اس میں بڑا سا بورڈ لکھا ہوتا تھا انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ۔ آپ غور کیجیے کتنی بڑی ذلت تھی اس علاقے کے لوگوں کے لیے، اس میں ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، یہ مسلمان بھی شامل تھے،
اور خاص کر وہ مسلمان جنہوں نے 800 سال یہاں حکومت کی تھی، اور اس وقت دیکھیے ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب وہ بورڈ پڑھتے ہوں گے کہ انڈینس اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ، یعنی انڈیا کے رہنے والے لوگ، سکھ، ہندو اور یہ مسلمان، اور یہ جو کتے ہوتے ہیں یہ اس علاقے میں ان کی انٹری بند ہے۔ تو کتوں کے ساتھ انہوں نے ملایا تھا۔ کتنے یہ ظالم بے ایمان توہین کرنے والے انسانیت کے، آج یہ انسانیت کے حقوق انسانی کے درس دیتے ہیں ہمیں، اور ہمارے مسلمان ہیں یہ ان کی طرف دیتے ہیں حقوق انسانی، حقوق ان کو یاد دلاؤ بے ایمانوں کو، بے ایمانوں تم حقوق انسانی کی درس دیتے ہو ہمیں، اسلام کے ماننے والوں کو حقوق انسانی کی درس دیتے ہیں، اور بے ایمان وہاں سے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر، افغانستان کے اندر خواتین کو ان کے حقوق نہیں مل رہے۔ بے ایمانوں تم اپنی خواتین کے حقوق کے اوپر ڈھاکہ ڈالنے والے ہو، اور یہ ہمارے حکمران ہیں، چاہے مذہبی حکمران ہو جن کی کوئی پوزیشن ہو، یا جو دوسرے سیاسی حکمران ہیں جن کی کوئی آواز سنی جاتی ہے، تو ان کے اندر اتنی وہ جرت ہی نہیں ہے کہ ان کو جواب دیں کہ بتاؤ تم خواتین کو زیادہ حقوق دیتے ہو یا ہم زیادہ خواتین کو حقوق دیتے ہیں؟ ہم ان کو کھانا دیتے ہیں، رہائش دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں پورے، اور تم بے ایمانو ان خواتین سے کام بھی لیتے ہو اور ان کو کپڑے بھی تھوڑے تھوڑے دیتے ہو، پورے کپڑے بھی ان کو نہیں دیتے ہو، چھوٹے چھوٹے آدھے آدھے کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں۔ تو بتاؤ تم کیوں نہیں ان کو پورے کپڑے؟ اس طرح جلوس نکالیں، پورا ایک نکالیں اگر مسلمان، اور پوری دنیا میں پتہ چلے کہ یہ کیوں جلوس نکل رہا ہے، جی یہ امریکہ والے حقوق نہیں دیتے ہیں بے ایمان، یہ فرانس والے، یہ انگلینڈ والے یہ خواتین کو حقوق نہیں دیتے ہیں۔ اس طرح کے مسلمان اپنے حقوق انسانی کی یہ تنظیمیں بنائیں اور ان کے اوپر چوٹ ماریں، تب ان کو پتہ چلے۔ لیکن ان کے اندر نہ وہ جرت ہے، نہ وہ ایمان ہے، بلکہ ان کو خوش کرنے کے لیے ہمارے لیڈر کوئی میراتھن ریس کروا رہا ہے، کوئی خواتین کے مقابلے کروا رہا ہے، اور کچھ نے خواتین کے جناب اتنے ہم دیں گے حقوق ان کو بادشاہ تک بننے کے لیے اور وزیر اعظم تک بننے کے لیے ہم دیں گے، چاہے قرآن کا انکار ہوتا ہو، نبی علیہ السلام کا انکار ہوتا ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو عورت کو اپنا حکمران بنا لے؟ تو بتاؤ اس چیز کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اس کے اوپر کسی کا خون نہیں کھولتا تھا، نہ فضل الرحمان کا خون کھولتا تھا، نہ عمران خان کا خون کھولا، نہ عمران ریاض خان کا کبھی خون کھولا، نہ حقیقت ٹی وی والے کا کبھی خون کھولا، کسی کا بھی خون نہیں کھولتا ہے اللہ کی نافرمانی کے اوپر، کیونکہ یہ خود اللہ کے نافرمان ہیں، یہ نافرمانی کو پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں سارے کے سارے انہی کی طرح نافرمان ہو جائیں تاکہ سارے گٹھے جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، دیکھو اس چھوٹے سے واقعے سے اللہ تعالیٰ نے کتنی سوچ سامنے مالک لایا ہے، اور کتنا غور و فکر کرنے کا موقع ملا ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا بھی موقع ملا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، آج پوری زمین کے اوپر طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے، طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے، جتنی بھی یہ بندگی ہو رہی ہے یہ طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کی بندگی سے ہٹاتی ہے اور کسی اور کی بندگی، کسی اور کا حکم ماننے کے لیے کہتی ہے، وہ طاغوت کی بندگی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کا بات مانو گے تو یہ طاغوت کی بندگی کرو گے، یاد رکھو۔ اللہ اکیلا مانو گے، توحید کی بات مانو گے، رد شرک مانو گے، تو یہ تم نے اللہ کی بات مانی، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے رکوع اور سجدے کرو گے یا ان کو ثابت کرنے کی کوشش کرو گے، جس طرح ہمارے مفسرین، مشرق مفسرین نے کوشش کی ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہو گے، جس طرح یہ سارے کہتے ہیں، خادم حسین رضوی داتا صاحب داتا صاحب داتا صاحب، اور طاہر القادری ہر وقت داتا صاحب داتا صاحب، اور کچھ کا نام انہوں نے مشکل کشا رکھ لیا ہے، کچھ کا نام انہوں نے مولا رکھ لیا ہے، مولا علی ہے ان کے، اب بس ان کے مولا اب علی ہیں، ان کے مشکل کشا اب علی ہیں، اور حسین ہیں اور حسن ہیں اور عباس ہیں، یہ جھنڈے ہر طرح لگاتے ہیں اپنے گھروں کے اوپر، اپنے بازاروں کے اندر، ہر جگہ، پھر ان کے نام کی 10 محرم کو سبیلیں لگاتے ہیں، یہ ان کی بندگی ہے، یہ ان کی بندگی ہے، یاد رکھو۔ اور یہ نیک لوگ تھے، کل قیامت کے دن یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اس وقت تمہارے اوپر کیا بیتے گی؟ پوری زندگی یا نبی کے نعرے لگاتا رہا، اور قیامت والے دن پتہ چلا کہ نبی سب سے زیادہ اس بے ایمان کے دشمن ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے، وہ تو مخلص تھے، وہ تو یہی دعوت دیتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارنا، کسی اور کو مت پکارنا، تو کسی اور کے اندر وہ خود بھی شامل تھے۔ تو جب تم یا رسول مدد اور یا علی مدد کہتے کہتے جاؤ گے وہاں، تو سب سے زیادہ انسانوں میں تمہارے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام تمہارے اوپر لعنت بھیجیں گے، نوح علیہ السلام تمہارے اوپر لعنت بھیجیں گے، اور وہ بتایا جائے گا کہ یہ قرآن تم نے نہیں پڑھا تھا، قرآن کے اندر تو ساری باتیں موجود تھی۔ دیکھو قرآن کے اندر یہ معاملہ لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے عذاب کا وہ فیصلہ آیا تو اس وقت صاف کہہ دیا گیا نوح علیہ السلام سے کہ تمہاری بیوی اس کشتی کے اندر نہیں بیٹھ سکتی ہے، تمہارا بیٹا اس کشتی کے اندر نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے، وہاں کتے، بلی، گدھے، گھوڑے، خچر،
یہ بٹھائے گئے، ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے حکم دیا، ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اس میں بٹھا لو، ان کی نسل آگے چلے گی، ان انسانوں کی اور ان جانوروں کی بھی، اس کے علاوہ زمین کے اوپر کسی اور کی میں نسل چلنے نہیں دوں گا۔ ان سارے کافروں مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے مار ڈالا۔ اس طرح اللہ کا غصہ آتا ہے، اللہ کے غصے کے اندر گویا طغیانی آ جاتی ہے جب فیصلے کا وقت آتا ہے۔ اس وقت تم سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت کے اندر داخل کر دے گا؟ وہاں تو انبیاء کی بیویاں، لوط علیہ السلام کی بیوی، ابراہیم علیہ السلام کے والد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، چچا، جتنے بھی سارے جو بھی ایمان کے اوپر نہیں گیا ہے۔ اسی لیے نسائی وہ روایت لائے ہیں نبی علیہ السلام کی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، اللہ نے دے دی، لیکن جب مغفرت کی اجازت مانگی تو اللہ نے روک دیا، بس کیونکہ اصول موجود ہے قرآن کے اندر، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ اللہ نے بتایا کہ یہ مومن کا کام نہیں ہے، کسی نبی کا کام نہیں ہے، کسی مومن کا کام نہیں ہے کہ شرک کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اتنی بات کہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو اندازہ لگائیے، یہ چند دن پہلے میں نے اپلوڈ کیا تھا یہ علی انجینئر کا ایک ویڈیو، وہ کہتا ہے امید پیدا ہو گئی ہے، یہ جو شرک پر ہمارے والدین مرے ہیں امید پیدا ہو گئی، چونکہ کلمہ تو پڑھتے تھے نا، کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ 11ویں کرنے والے، اس کے بعد عرس اور میلے کرنے والے، دیگے چڑھانے والے اور واسطے وسیلے کے ساتھ دعائیں مانگنے والے، رکوع اور سجدے کرنے والے، کہتا امید پیدا ہو گئی ہے، امید پیدا ہو گئی ہے۔ اور بے ایمانو، تم نے کس طرح اللہ کے دین کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، اللہ کے قرآن کو تم نے بدلنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے یہ بالکل نوٹ کر لو، اس کو لکھ لو اپنی جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے شرک کرنے والوں کے اوپر۔ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، کوئی بھی شرک کرے گا، وہ ذات کا شرک کرے، نور میں نور اللہ والا، یا بیٹا ہونے کا، یا اللہ کا اولاد ہونے کا، یا واسطے وسیلے کا، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجن پاک کے صدقے، فلاں صوفی کے صدقے دعا قبول کر، اس طرح کا شرک کرے گا، یا نظر و نیاز کا شرک کرے گا، 11ویں اور 12ویں وہ پکائے گا، یا اس کے بعد رکوع اور سجدے ثابت کرے گا، قبروں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، پیروں کے، انبیاء کے اور یوسف علیہ السلام کے سجدے ثابت کرے گا، اللہ کے علاوہ الزام لگائے گا انبیاء کے اوپر کہ وہ بھی ایسا کرنے والے تھے، ایسے ساروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ کے اندر رہیں گے، کوئی ان کی سفارش کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ کل قیامت کے دن کسی کی جرت نہیں ہوگی کہے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اس قدر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صرف جس کو اجازت دے گا اور جس گناہ گار کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، گناہ گاروں کی شفاعت ہوگی، گناہ گاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، بڑے بڑے گناہ گار معاف کیے جائیں گے شفاعت کی وجہ سے، اور نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، تمام انبیاء شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، بچے شفاعت کریں گے، لیکن گناہ گاروں کے لیے، مشرکوں کے لیے نہیں۔ مشرکوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، بریلویوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، اہل حدیثوں کے لیے، سلفیوں کے لیے، صوفیوں کے لیے، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ چاہے یہ بڑے بڑے سیٹھ ہوں، چاہے صدر ہوں، چاہے جنرل ہوں، کرنل ہوں، بریگیڈیئر ہوں، یا وزیر اعظم ہوں، ایم این اے ہوں، ایم پی اے ہوں، بڑے بڑے سوداگر ہوں، قائد اور قائد اعظم کے القاب ان کو ملے ہوں دنیا کے اندر، قائد ملت، اور ان کے نام کی روڈوں کے نام رکھے گئے ہوں، ٹاؤنز کے نام رکھے گئے ہوں، اور بڑے بڑے علاقوں اور شہروں کے نام ان کے ناموں کے اوپر رکھے گئے، دنیا کے اوپر بڑی ان کی بیجا بیجی ہوتی رہی ہے، لیکن اللہ کی درگاہ سے یہ راندے ہیں، اور یہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے سارے کے سارے جہنم کے آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کفر و شرک کے دور کے اندر، اندھیروں کے اندر توحید کی شمع، ایمان کی شمع، اس دور کے اندر جس طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی دعوت اٹھائی ہے، بالکل زبردست طاغوت کی نشاندہی کی، انہوں نے کتابیں لکھی، نام لکھ دیے ایسے بے ایمانوں کے، ایمان خالص توحید قسط اول کے اندر اور ایمان خالص قسط دوم کے اندر بھی نام تک لکھے ہیں اللہ کے اس بندے نے کہ یہ ہے، یہ شرک کا دائی تھا، یہ ہے جس نے شرک پھیلایا، ایک ایک شرک کے اوپر تھوڑا مارا اس نے اور تیشہ چلایا، اس کی جڑوں کو کاٹ دیا۔ بالکل یہ دعوت جاری ہے، یہ دعوت جاری رہے گی انشاءاللہ، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، انشاءاللہ یہ دعوت پھیل کے رہے گی اور غلبہ پکڑے گی انشاءاللہ۔ اسی جماعت کے اندر عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا قیامت سے پہلے، اور جنگیں ہوں گی، بے شمار جنگیں ہوں گی، اور اللہ نے اپنے آخری رسول کو ایسی زندگی دے کر بھیجا ہے کہ بعد کے ماننے والوں کے لیے نمونہ زبردست، کم از کم 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں نبی علیہ السلام نے، اور 74 کے اندر تو ذات خود اس میں شریک ہوئے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے ہم اس رسول کے امتی ہیں، اور ہم لڑنے سے گھبرائیں، ہم جناب جہاد سے گھبرائیں، ہم قتال سے گھبرائیں،
ہم دعوت دے رہے ہیں الحمدللہ، اس دعوت کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ اس قوم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصوں میں، ایک طرف اللہ کے ماننے والے اور سارے شرک سے پاک، فرقوں سے پاک، ایک اللہ کے توحید کے ماننے والے، صرف آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور صحابہ اکرام کے انداز سے اٹھنے والے، ایک طرف یہ ہوں گے، اور دوسری طرف یہ سارے ہوں گے صوفیوں کے ماننے والے، فرقوں کے ماننے والے، مختلف گروہوں کو ماننے والے، یہ سارے کے سارے، اور ان کا آپس میں رن پڑے گا اور کفر و شرک کے اوپر چوٹ ماری جائے گی اور دین اسلام کا غلبہ ہوگا اور ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی انشاءاللہ۔